السلام علیکم، یور آن ایئر۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال حضرت سے حدیث کے بارے میں ہے۔ ایک حدیث میں ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر دیکھنے میں اچھے انسان ہیں لیکن مجھے دیکھنے میں پسند نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طلاق مطلب ان کو نکاح ان کا ختم کروا دیا صرف لکس کے بیس پہ کہ ان کو وہ پسند نہیں تھے۔ تو ایک طرف یہ بھی حدیث ہے کہ بغیر وجہ کے کوئی عورت طلاق لے تو اس جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتی، تو اس کے بارے میں ایڈوائز کر دیں کہ ان دونوں حدیثوں کو ہم کیسے ریکنسائل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس حدیث کو لوگ عورتیں خواتین عام طور پہ دلیل بناتی ہیں کہ یہ دیکھنے میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا لہٰذا مجھے طلاق چاہیے۔ اصل میں وہ طلاق نہیں، وہ خلا تھا، وہ خلے کا مطالبہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کی یہ شکایت سنی کہ میں نے خیمے میں سے دیکھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ جب آ رہا تھا تو مجھے دیکھنے میں اچھا نہیں لگا، میرے دل سے اتر گیا، اب میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں، یہ کہا تو نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس نے جو تمہیں باغ دیا ہے، مہر میں جو تمہیں باغ دیا، وہ پھر تم اس کو واپس کرنے کو تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی میں دینے کو تیار ہوں، یعنی اس کا مہر میں اس کو واپس کرنے کو تیار ہوں، لہٰذا جو لے کے مجھے چھوڑ دے۔ تو نبی نے اس آدمی سے بات کی، ٹھیک ہے یہ تمہارا باغ تمہیں واپس کرنے کو تیار ہے، تم اس کو فارغ کر دو، ٹھیک ہے نا؟ تم یہ اب یہ تو خلا ہے، اور خلے کا مطالبہ تو شریعت نے کب منع کیا ہے؟ اب عورت مطالبہ کر سے پسند نہیں آ رہا، مرد کو کہا جی میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ مرد کہ ٹھیک ہے میں تجھے $50,000 جو مہر دیا وہ مجھے دے دو، اور کہا ٹھیک ہے یہ مہر، یا وہ کہتا ہے کہ جو مہر جو تم نے مجھ سے لینا وہ مہر معاف کر دو، وہ کہا جی معاف کرتی ہوں، ابھی اس کو طلاق دے دیتے، اس کو خلا بولتے ہیں۔ عورت کی طرف سے جب مطالبہ کیا جاتا ہے وہ خلا ہوتا ہے، لہٰذا اس حدیث میں بھی خلا ہی کا اشارہ ہے، اور نبی نے خلا ہی کروایا، لہٰذا اس عورت نے فوراً کہا ٹھیک ہے تم اس کا باغ واپس کر دو، تو وہ تمہیں طلاق دے دیتا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، تو طلاق دی تو مرد نہیں، عورت کے مطالبے پر، اسی کو خلا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے ان عورتوں کو فائدہ ہونے والا نہیں کہ جو یہ بات کہتی جی وجہ کوئی نہیں، بس آدمی ہمیں پسند ہی نہیں ہے، ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جب آپ نے شادی کی تھی تو اس آدمی کے سارے اوصاف آپ کے سامنے تھے، چلتا کہتے، بیٹھتا کیسے، بات کیا کرتا، کماتا کتنا، بول سارا، تبھی تو ایجاب عورت کا حق ہے، پہلے عورت اوکے کرتی ہے، اگر عورت اوکے نہ کرے تو مجال نہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کا نکاح پڑھوا دے۔ آپ کو پتا پہلے عورت سے سائن لیے جاتے ہیں، یہ آدمی کے پورے اوصاف اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وہ کہتی ہاں اوکے، اب سائن کرتی، سائن کرنے کے بعد اب قاضی نکاح پڑھاتا ہے، تو اب مرد سے قبول لیتا ہے کہ اس عورت نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اب آپ قبول کرتے ہو؟ کہتے میں نے قبول کیا، تو پھر نکاح ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورت نے جب قبول کر لیا بشرائطی ساری اب اگر اس کو توڑ رہی ہے تو اس کو وجہ پیش کرنی پڑے گی کہ بھئی آپ نے یہی آدمی تھا، یہی شکل تھی، یہی ناک تھی، یہ ہاتھ پیر تھے، پہلے آپ نے اوکے کیا، اب منع کیوں کر رہی ہیں؟ وجہ بتائیے۔ تو وجہ شریعت اس لیے پوچھتی ہے تاکہ اندر کی خیانت یا خباثت کا پتہ چل سکے کہ یہ لگتا ہے کسی اور جگہ اس کی جو ہے وہ افیئر ہو گیا، تبھی آپ برا لگنے لگ گیا ہے، یہ بات تو نہیں کہیں، یا اور کوئی بات تو نہیں، یا کوئی ظلم ستم تو نہیں ڈھاتا کہ جو پہلے جو سچویشن تھی وہ چینج ہو گئی تبھی یہ مطالبہ کر رہی ہے، حالانکہ یہی آدمی تھا جس پر اس نے اوکے کیا تھا۔ شریعت اس لیے وجہ پوچھتی ہے۔ اب عورت جب وجہ کلیئر کر دیتی ہے کہ نہیں اصل میں بات یہ کہ روز مجھے مارتا ہے، 10 کوڑے مارتا ہے، جوتے مارتا ہے، ذلیل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اچھا اب قاضی، اچھا جب ظلم ثابت ہو گیا اب قاضی کہتا ہے نہیں بھائی تمہیں جس طرح عورت نے قبول کیا تھا تم نے تو زیادتی ظلم کیا، اب ظلم کی وجہ سے پھر آگے جو شریعت آگے چلتی ہے اس کو لے کے کہ کس طرح ان کو الگ کرنا ہے۔ اس لیے وجہ اس لیے پوچھتی ہے کہ پتہ چلے کہ اندر کی بددیانتی، خیانت یا خباثت کی وجہ سے تو یہ بات کر رہی، کیونکہ یہی آدمی پہلے قبول تھا، آج یہ منع کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تبھی نبی نے بھی اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم ایسا چاہتی ہو، اور یہ ایک فطری ہوتا ہے بعض دفعہ، ایسا کہتی ہو تو پھر اس کا جو معاف کر دو، اس کا باغ واپس کر دو اور وہ تمہیں فارغ کر دے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ خلا ہوا ہے، اور خلا کا حق تو شریعت دیتی ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن عورت کو وجہ پیش اس لیے کرنا ہوتی ہے کہ اندر کی خیانت یا خباثت کا پتہ چل سکے۔ اور نبی کے سامنے اگر عورت نے ایسی بات کہی تو نبی کو تو وحی کے ذریعے سے انفارم کیا جاتا تھا، لہذا نبی کو اس عورت کی بات میں صداقت نظر آئی کہ واقعی اس کے دل سے اتر کیا دیکھتے ہوئے اندر کوئی خیانت یا خباثت نہیں ہے، تو نبی نے کہا ٹھیک ہے پھر تو باغ واپس کر دو، وہ تمہیں خلا دے دے گا یا طلاق دے دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے الگ کروا دیا۔ لیکن آج اگر کوئی عورت کہے گی تو اس کو ضرور پوچھا جائے گا، کیونکہ آج
وہی نازل نہیں ہو رہی. آج قاضی اسلام یا مفتی وقت ضرور پوچھے گا کہ وجہ کیا ہے. سالڈ اگر وجہ ہے تو پھر آپ آگے بڑھیے، اگر سالڈ وجہ نہیں ہے تو پھر آپ کو طلاق کا حق نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی سالڈ وجہ نہیں بھی ہے، مرد خلا دینا چاہتا ہے تو مرد کو اختیار ہوگا، طلاق دے دے گا، خلا دے دے گا، تو بھی آپ فارغ ہو جائیں گے. بہت خوب، بہت شکریہ.